انسان عجب کا علاج کرنا چاہے، خود پسندی کا علاج کرنا چاہے تو جس چیز پر وہ تو اپنی نسلوں کو سیکیور کر لیا ہے تو دیکھے کہ دنیا میں مالداروں کا کیا حشر ہوا ہے تو لمحوں میں بدل جاتا ہے۔ کب کون کس وقت غریب بن جائے، محتاج بن جائے، کسی کو کچھ نہیں خبر ہوتی۔ لہٰذا مال پر بھی نہ اتراؤ، مال کا شکریہ بجا لاؤ۔ اللہ نے دیا ہے تو شکر اس کا یہ کہ اس کا حق ادا کرو۔ کسی محتاج اور مسکین کو دیکھو تو اس کی محتاجی دور کرو تاکہ تم محتاج نہ بنو۔ خمس کی پابندی کرو، حقوق کو پورا ادا کرو، اور کسی بھی موقع پر مالدار ہونے پر نہ اتراؤ۔ ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بزم میں آیا جو بالکل ہی نادار، مسکین، فقیر سا تھا، پھٹا ہوا لباس۔ بزم میں آیا اور ایک مالدار کی بالکل پہلو میں بیٹھ گیا۔ اس نادار کے اس مالدار کے ساتھ بیٹھتے ہی مالدار نے اپنا دامن سمیٹا۔ سرکار دو عالم کی نگاہ نے اس کو پھانپ لیا۔ پوچھا، شیخ بتا کس لیے تم نے اپنے دامن کو سمیٹا؟ کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اس کی غربت اور مسکینی، ناداری تمہارے دامن سے لگے گی تو ٹرانسفر ہو جائے گی اور تم بھی نادار ہو جاؤ گے؟ یا پھر تم نے اس لیے دامن کو سمیٹ لیا کہ کہیں تمہاری مالداری اور تمہاری توانمندی اور تمہاری یہ جو دولت ہے وہ ٹرانسفر نہ ہو جائے، منتقل نہ ہو جائے اس کی طرف؟ کس بات نے تمہیں ایسا کرنے کو کہا؟ بس شرمندہ ہوا۔ صحابی تھا، تزکیہ نفس سرکار دو عالم نے ایک ایک کا کیا تھا تو اس کے اندر بھی تبدیلی آئی، پشیمان ہوا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ میں بہت پشیمان ہوں۔ یہ اندر کے عجب نے، اپنے آپ کو بہتر سمجھنے کے خیال نے، خود پسندی نے مجھے اس طرح کرنے پر مجبور کیا۔ میں بہت شرمندہ ہوں، اور میں خالی زبانی طور پر اس سے معافی نہیں مانگوں گا، بلکہ میں چاہوں گا کہ اللہ کی رضا کی خاطر اور اس کی طرف سے معذرت کے قبول کرنے کی خاطر اپنی آدھی دولت میں اس کے نام کر دوں۔ سرکار دو عالم نے مسکرایا، اس کی طرف دیکھا، اس کے بعد پوچھا اس نادار سے کہ لگے ہاتھوں عظیم، بہت بڑی دولت تمہارے ہاتھ لگنے جا رہی ہے، قبول کرو گے؟ کہ یا رسول اللہ ہرگز نہیں۔ کہا، کیوں نہیں؟ تمہیں تو اچھا سا موقع ہاتھ لگا ہے، تم کیوں نہیں لیتے؟ کہا، میں اس لیے نہیں لیتا کہ کہیں میں بھی کسی نادار کو دیکھ کر کے وہ سلوک نہ کروں کہ جو اس نے میرے ساتھ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اہم مال کیا ہے کہ مال پر کوئی ناز کرے، اترائے۔ کالر کو شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ گفتگو جاری کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلیے، کال ڈراپ ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ جی، اس مالدار کی کیا حیثیت ہے کہ جو مال پر ناز کرتا ہے، اتراتا ہے؟ کبھی کبھی انسان اپنی صحت کو لے کے بڑا اتراتا ہے، میں تو جناب جم پر جا کر باڈی کو ایسے بنا کر کے مضبوط صحت مند ہوں کہ میرا کوئی بال بگا نہیں کر سکتا۔ اللہ کی اگر
یہ نعمت صحت ملی ہے تو شکر کرنا چاہیے، اور اس صحت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر، اس کی یاد اور اس کی عبادت میں اضافہ کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے اگر وہ صحت ہے، وہ طاقت اور قوت بدنی ہے، تو پھر وہ کام کی چیز ہے۔ اور اگر قوت ہے، جسم میں توانائی ہے، مگر اللہ کی عبادت کے لیے، اس کے ذکر کے لیے اور اس کے بندوں کی خدمت کے لیے نہیں ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کس چیز پر تم اتراتے ہو؟ کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام سید بادشاہ مرشد صاحب۔ ماشاء اللہ سید علی جان شاہ صاحب، فرمائیے جناب۔ مرشد صاحب، پہلی تو بات یہ ہے کہ رات میں نے آپ کی مجلس سنی ہے، جی، تو جو آپ نے اس حدیث کی وضاحت فرمائی ہے، میں دل بڑا خوش ہوا اس بات سے سلامت رکھیں کہ بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے اس کی وضاحت کی ہے، اور واقعی یہ بات ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں اس کو بیان کرتے ہوئے۔ جی ہاں، جی تو بات ہی مثال وہی ہے سرکار کے نماز جو ہے وہ افضل ترین عبادت ہے، لیکن وضو کے بغیر ہو نہیں سکتی۔ بے شک بے شک۔ تو ایسے ہی ہے کہ مشن محمد مصطفیٰ کو بھی اگر پہچاننے والے یا اس کو آگے لے کر چلنے والے نہ ہوتے تو وہ مشن کا کوئی مقصد نہیں تھا اس دنیا میں بھیجنے کا۔ بے شک بے شک۔ یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دوسری بات یہ ہے سرکار کہ کسی عارف نے کہا تھا کہ مجھے ساری دنیا ہی بری معلوم ہوتی تھی، لیکن ایک دن میں نے اپنے اندر جھانک لیا تو مجھے جب دنیا کو دیکھا تو وہ سب نیک تھی۔ تو اس منزل پہ اگر انسان کو آنا ہے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ سبحان اللہ، بہت عمدہ، شکریہ سرکار، جزاک اللہ۔ بہت عمدہ آپ نے سوال کیا ہے، اور یقیناً اس سوال سے بہت کچھ انسان حاصل کر سکتا ہے۔ غور کرے، فکر کرے، اپنی کسی چیز پر ناز نہ کرے، اترائے نہیں۔ جیسے ابھی میں عرض کر رہا تھا، مال کیا چیز ہے، صحت کیا چیز ہے، اللہ نے دی ہے، شکر کرو، اس کو راہ خدا میں، بندوں کی خدمت میں، انسانیت کی خدمت میں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت میں صرف کرو۔ اب ذرا دیکھیے میرے مولا علی علیہ السلام نے دعائے کمیل کے اندر کیا دعا کی ہے، پروردگار قوّ علی خدمتک جوارحی واشدد علی العزیمۃ جوانحی۔ پروردگار میرے اندر بدن کی قوت بھی دے تو تیری اپنی خدمت کے لیے دے، تیرے بندوں کی خدمت کروں، تیری خدمت کروں، تیری عبادت کروں، تاکہ میری اس قوت و طاقت کا صحیح استعمال ہو۔ مصرف اس کا یہی ہے، قوّ علی خدمتک، یہ تیری خدمت کے لیے میرے بدن کو مضبوط کر دے۔ واشدد علی العزیمۃ جوانحی، اور پھر یہ جو اعضاء و جوارح ہے نا، یہ بدن کی جتنی بھی ہڈیاں ہیں، ان سب کو تو مضبوط کر، وہ بھی تیری اپنی خدمت اور تیرے بندوں کی خدمت کے لیے۔ کال کو شامل کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ کون ہماری سسٹر ہیں، کہاں سے ہیں؟ میں لندن سے بات کر رہی ہوں۔ میں نے مولانا صاحب یہ پوچھنا تھا کہ آپ سے کہ اس سے ٹاپک سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے، لیکن بس میں پوچھنا چاہتی تھی کہ جب انسان کوئی مر جاتا ہے، اس کی جو وصیت ہو کہ اس کو کہاں دفن کرنا ہے، کیسے غسل کر دینا ہے، کون سے عقیدے پہ، تو اگر اس کو فالو نہ کیا جائے تو اس کا کیا عذاب ہے، کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات پوچھنی تھی کہ اگر رشتہ داروں سے مطلب ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے اچھا سلوک کرے اور دوسرا رشتہ دار اس کی قدر ہی نہ کرے اور بار بار اس کے دل کو توڑے، تو اس کا جو اچھا سلوک کرے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ بہت اچھا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، شکریہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا۔ اگرچہ ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن چلیں، وقت یقیناً ہوگا تو آپ کے اس سوال کا بھی جواب دیں گے۔ تو انسان اپنی قوت و طاقت پر بھی اترائے نہیں، بلکہ اس کا شکر بجا لائے اور اس کو صحیح اس کے مقصد کے حصول کے لیے
اس کو استعمال کریں. کالر کو شامل کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب آپ آن ایئر ہیں, فرمائیے کون صاحب ہیں, کہاں سے ہیں؟ چلیے لگتا ہے کہ بات نہیں کر رہے ہیں. آن ایئر تو آپ آئے ہوئے ہیں لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے. آگے ہم عرض کریں کہ کبھی کبھی انسان اولاد کی کثرت پر, خاندان کی سپورٹ پر انحصار کرتا ہے اور فخر کرتا ہے, اتراتا ہے مجھے کون گرا سکتا ہے, میری اولاد اتنی ہے, مجھے کون دبا سکتا ہے, میرے خاندان کے لوگ اتنے. اللہ کی پناہ, یہ سارے کے سارے رشتہ دار کام اسی وقت آئیں گے جب اللہ چاہے گا. اگر اس کا ارادہ ہو تو اپنے قریبی ہی دشمن ہو جائیں گے اور عین موقع پر تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے. امتحان کی بھی منزل ہوتی ہے. کبھی کبھی نیک لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اپنے ہی دغا دے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں ایک اور آزمائش میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈالنا چاہتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ خاندان بڑا ہو تو اس کی سپورٹ بھی بڑی ہوگی, ہرگز نہیں. اولاد زیادہ ہوگی تو پھر وہ آرام سے رہے گا, ہرگز نہیں. شاید جتنی اولاد بڑھے گی اتنی ہی اس کی پرابلم بڑھے گی, اور اکثر ایسا ہوتا ہے. تو کس چیز پر وہ ناز کرے, کس چیز پر اترائے؟ یہ بھی کوئی اترانے کی چیز نہیں ہے. کتنے لوگوں نے کہا میں مال کے اعتبار سے یا اولاد کے اعتبار سے تم سے مضبوط ہوں, اللہ نے اس کو کھوکھلا کر دیا. سیکنڈز نہیں لگے, اس کی ساری قوت و طاقت بھسم ہو گئی. چلیے کالر کو شامل کرتے ہیں ایک اور. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قبلہ جناب چودھری صاحب فرمائیے. قبلہ بس آپ کی خدمت میں اپنا سلام عرض کرنا تھا, کافی دنوں سے سلام نہیں کیا. مولا آپ کو سلامت رکھے چودھری صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو سلام و صحت اور عطا فرمائے. آمین. اوکے الہی آمین. بہت شکریہ بشیر احمد چودھری صاحب, ہمیشہ سلام, محبت, عنایت, حوصلہ عطا کرنے کے لیے آتے ہیں. جرمنی سے تھے ہمارے بھائی. تو کسی چیز پر اترانے کا کوئی تک نہیں بنتا. چلیے کوئی خوبصورتی اللہ نے دی ہے, کیا اس کو لے کے اس کا شکر ادا کریں یا پھر اترانے لگ جائیں کہ میرے جیسا حسین کوئی نہیں, میرا جیسا خوبصورت. ایک جھٹکے میں اس کی ساری خوبصورتی ہوا ہو جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا کیسے ہیں آپ؟ عرفان شاہ لندن سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ. عرفان شاہ صاحب کافی زمانے کے بعد, فرمائیے کیا حال ہے؟ جی سوال میرا تھوڑا سا اپنا ایام فاطمہ زہرا سلام اللہ کے بارے میں ہے. جی جی. کہ قرآن مجید میں ایک ہی بی بی کا ذکر آیا ہے جو معصومہ بھی ہیں, طاہرہ بھی ہیں, اور جنہوں نے بیٹے کو جنم دیا, پیدا کیا, وہ بھی طاہر اور معصوم ہیں, اور ان کا نام 25 دفعہ آیا ہے قرآن مجید میں, اور بی بی مریم کا ذکر 4 دفعہ آیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 دفعہ ذکر آیا ہے. تو جیسے سورہ مریم آئی ہے ان کی شان میں, ایسی بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں نام لے کے کوئی قرآن کی صورت کیوں نہیں آئی؟ بس یہی ہے میرا سوال. بہت شکریہ, مہربانی. بہت بہت شکریہ ہمارے عرفان شاہ صاحب لندن سے آپ آئے. ہم چونکہ بہت زیادہ سوالوں کے جواب کے لیے ٹائم درکار تھا اور ہمارے پاس صرف 5 منٹ رہ گئے ہیں, میں مختصر کوشش کروں گا کہ ان سوالوں کے جواب بھی دے دوں, اور اس کے بعد اگلے پروگرام کے لیے آپ کو دعوت دوں کہ اگلے پروگرام کو بھی آپ ضرور دیکھیں کہ لائیو ہے. سید علی جان شاہ صاحب نے بہت خوبصورت بات کہ اگرچہ نماز ساری عبادتوں سے افضل ہے مگر وضو کے بغیر وہ نہیں ہوتی, اسی طرح اہل بیت اطہار میں جناب سیدہ سلام علیہ کا وجود ایسا ہے کہ آپ کے وجود کے بغیر
نہ ولایت پائے تکمیل تک پہنچ سکتی ہے، نہ رسالت و نبوت کو عروج اور کمال حاصل ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے علت و معلول کا، جس کا ہم نے کل کی مجلس میں بھی ذکر کیا۔ بہت عمدہ ایک عارف کا انہوں نے قول نقل کیا، یقیناً ایسی بات ہوتی ہے کہ اگر ہم اپنے اندر جھانک کر کے اپنی خطاؤں، گناہوں، لغزشوں پر توجہ کرنے لگ جائیں گے، چونکہ ہم بہت زیادہ اپنے آپ کے قریب ہوں گے، اس لیے اپنی غلطیاں دیکھنا جب شروع کریں گے تو دوسرے تو ہم سے دور ہیں، ان کی ہمیں خوبیاں ہی نظر آئیں گی۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو بھلا کر کے دوسرے کو دیکھنا شروع کر دیا تو ہر کوئی برا لگے گا اور خود کو اچھا سمجھنے لگیں گے، لیکن جب اندر جھانکنا شروع کر دیں گے تو پھر ہر کوئی اچھا لگے گا، کیونکہ اپنے اندر بہت ساری خامیاں اور کمزوریاں اسے نظر آنے لگ جائیں گی۔ بہت عمدہ بات ہے، اسی ایک حقیقت کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ کبھی بھی دوسروں کو اپنے سے کمتر اور اپنے آپ کو بہتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کوئی اور نہ جانے کتنے مقامات اللہ کے یہاں پاتا ہو اور ہم نہ جانے کس گناہ میں مبتلا ہوئے ہوں۔ مومنہ نے، ہماری ایک سسٹر نے لندن سے سوال کیا کہ اگر کوئی وصیت کرے اور اس پر عمل نہ کیا جائے تو پھر اس کا کیا گناہ ہے؟ دیکھیے، وصیت کرنے والے کی وصیت پر عمل کرنا صرف اسی پر واجب ہے کہ جس نے وصیت سن کر کے وعدہ کیا ہو کہ ہاں بھائی آپ نے یہ وصیت فرمائی، ہم آپ کی اس وصیت پر عمل بھی کریں گے۔ اگر ان میں سے کسی نے وعدہ کیا کہ میں اس وصیت پر عمل کروں گا، تب وہ واجب ہے اس کے لیے کہ کسی طرح اس وصیت کے اوپر عمل کرے، اور پھر وہ ٹال مٹول کر کے بہانے کر کے وصیت کو چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ لیکن اگر وصیت کرنے والے نے وصیت کی مگر کسی نے اسے رسپونڈ نہیں کیا، اسے وعدہ نہیں دیا کہ ہم آپ کے بعد آپ کی ان باتوں پر عمل کریں گے، تو پھر کسی پر واجب نہیں ہے۔ پھر بھی اخلاقی طور پر مومنوں کا فرض بنتا ہے کہ جتنی عمل ممکن ہو وصیت پر عمل کریں، اور اگر نہیں کرتے تو گنہگار بھی نہیں ہیں۔ رشتہ دار اگر آپ کی قدر نہیں کرتا، آپ بڑا خیال رکھتے ہیں، وہ مگر ناشکرا ہے، لگاتار الٹا جو ہے نقصان پہنچاتا ہے، آپ کے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ بس اب ہم ختم کرتے ہیں، ہم تو نرمی دکھا رہے ہیں اور وہ جناب ہماری نہ قدر کرتا ہے نہ ہماری کوئی عزت رکھتا ہے، ہم آج کے بعد سے اس کے ساتھ نیکی نہیں کریں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے کمال کے بندے وہ ہیں کہ جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ان کے ساتھ زیادہ نیکی کرتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ نیکی نہیں کرتے۔ اگر ہم نے ان کے ساتھ صلہ رحمی کی، جنہوں نے قطع رحمی سے کام لیا، تب ہم کمال کے ہیں، ہم نے کچھ کیا ہے، ورنہ نیکی کے بدلے میں نیکی تو آپ ہر کسی کے ساتھ کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے بھی ہے، وہ تو ایک نیچرل پروسیس ہے۔ بشیر احمد صاحب نے بھی بہرحال سلام کیے، چودھری صاحب نے، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ عرفان شاہ صاحب نے بہت خوبصورت سوال کیا اور یہ بھی بہت زیادہ تفصیل طلب جواب اس کو چاہیے، لیکن مختصر کر دیں۔ ان کا سوال یہ کہ جناب مریم کا تو پورا ایک سورہ آ گیا، نام کے ساتھ اللہ نے ان کے فضائل بیان کیے، جبکہ سیدہ سلام علیہ کا کیا کوئی کسی سورہ میں نام آیا ہے؟ آپ کی خدمت عرض کریں کہ نہ تنہا سیدہ سلام علیہ کا بلکہ مولا کائنات کا، امام حسن، امام حسین کا اور دیگر معصوم ہستیوں کا بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نام بیان نہیں کیا، بلکہ ان کے کردار، ان کے صفات اور ان کے فضائل کا بھرپور ذکر فرمایا۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت زیادہ ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بھی بہت زیادہ ذکر کیا، لیکن سرکار دو عالم کا صرف 5 جگہوں پر نام لیا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب موسیٰ کی فضیلت بہت زیادہ ہو گئی اور حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کم ہو گئی۔ نہیں، کبھی کبھی اللہ سبحانہ وتعالی جو ہم سب کی نفسیات کا خالق ہے، وہ ہماری اپنی نفسیات کے مطابق حقیقتوں کو بیان کرتا ہے۔ وہ اس طرح کہ جب
کمتر فضیلت میں شخصیتوں کا بھرپور ذکر کرتا ہے اور پھر کہہ دیتا ہے کہ جب غلاموں کا یہ مقام ہے تو پھر آقاؤں کا کیا مقام ہوگا، خود تم اسے درک کرو، ہم پر چھوڑ دیتا ہے۔ بہت سارے سوال کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب ہم پر چھوڑ دیتا ہے کہ ہم خود تلاش کریں۔ چنانچہ اب دیکھیں، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اتنا سارا ذکر ہوا ہے تو یہاں سے آپ اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا اتنا ذکر ہوا تو پھر ان کے بھی امام، ان کے بھی آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی عظمت ہوگی، یہاں سے آپ اندازہ لگا لیجئے۔ اسی طرح جناب مریم سلام اللہ علیہا بڑی عظیم خاتون ہیں، معصوم بھی ہیں اور طاہرہ مطہرہ بھی ہیں، لیکن ان کا ذکر کر کے اللہ نے کہا کہ جب مریم کا یہ مقام ہے کہ صرف ایک نبی کی ماں ہے، ایک معصوم کی ماں ہے، تو پھر سیدہ کا کیا مقام ہوگا کہ جو ایک معصوم نبی کی بیٹی ہے، ایک معصوم ولی کی زوجہ ہے اور دو معصوم اماموں کی ماں ہے۔ اس کی عظمت کو تم سمجھو کہ جناب مریم بھی کنیزی پر فخر کرتی ہیں سیدہ سلام اللہ علیہا کی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ نام نہیں آیا، میں نے عرض کیا کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہمارے اپنی نفسیات کے مطابق حقیقتوں کے بیان کرنے کا انداز ہے۔ اور پھر ایک اور واضح آپ کی خدمت میں جواب دے دوں، نام ان ہستیوں کا اس لیے بھی نہیں آیا کہ کلمہ پڑھنے والے، قرآن کو ماننے والے ان کے اوپر ظلم کرنے والے بھی تھے۔ اگر نام آ جاتا قرآن کو بھی معاف نہ کرتے، قرآن کو بھی بدل کے رکھ دیتے۔ ان کے نام سے اتنی انہیں دشمنی تھی کہ انہیں تو اپنی قبروں کو بھی چھپانا پڑا اور حکم دیا مخفی کر دو، رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھاؤ۔ علی مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام وصیت کے مطابق کسی کو خبر بھی نہیں کر رہے ہیں اور قبر کا نشان بھی نہیں رکھتے ہیں۔ تو کیا اس سے آپ سمجھیں گے کہ جب دشمن اتنے ہیں کہ جو قبر کے نشان تک ان کو دکھانے کے وہ قابل نہیں رہ گئے ہیں، تو پھر ان کا نام اگر قرآن میں ہوتا تو قرآن کے ساتھ کیا ہوتا؟ سمجھیے گا، غور کیجیے گا، فکر کیجیے گا، اجازت دیجیے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مولا امام زمانہ کی دعائیں ہم سب کے شامل حال ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔